أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم لوگ پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا اصل کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا اصل مقصد، آخرت کے کامیابی کا اصل ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ محترم سامعین، بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا۔ تمام زندگی کے ضروریات میں، تمام امور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ہماری عبادتوں میں، ہماری ضروریات میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کا ہمیں حکم دیا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو مقرر فرمایا، انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسات کے ایک نظام کو بھی مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر دن اللہ کے سامنے سورج سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہ دے اور مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے دے تو اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح چاند اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ستارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے لیے زینت کے لیے بنائے ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اسی طرح وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ انہی میں سے برسات کا آنا، بارش کا نظام چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے جو انسانوں کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کے تمام زندگی کی تمام امور میں کام آنے کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی تمام چیزوں کی زندگی ہم نے پانی میں ہی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پانی کی اہمیت کو واضح کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معمولات کی وجہ سے، ہمارے معمولات میں بارش کی کمی ہے، ہمارے دن اور رات میں بارش کی کمی ہے، بارش کے آنے کے اثرات تو ہمیں دکھتے ہیں، بادل کا آنا،
ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا گھر جانا، لیکن ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ بارش برسے گی، لیکن مہینہ گزر گیا اور کئی سارے دن گزر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برسات، بارش جیسی عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے روک رکھا ہے۔ یہ اس نعمت کا رکنا، اس نعمت کا ہم سے رک جانا کہیں ہمارے اعمال کی وجہ تو نہیں۔ زندگی میں کئی سارے اسباب کے رکنے کی وجہ ہوتی ہے، جیسے کہ بارش کے رکنے کے لیے ظاہری اسباب ہیں، جھاڑوں کا کٹ کرنا، جنگلات کو کاٹ دینا، پہاڑوں کو توڑنا اور شہروں کو وسیع و عریض کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب بیان کیے ہیں، وہیں پر قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کئی اور اسباب بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے بارش کا رکنا لازم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے اس نعمت کو روک لیتا ہے اور اس کو مؤخر کرتا ہے یا اس کو مکمل طور پر روک دیتا ہے، اور قحط سالیاں لوگوں پر عائد کی جاتی ہیں۔ کہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہمارے اعمال ہی تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اس وقت نازل کرتا ہے جب لوگ ایمان اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے اسباب بیان کیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو لوگوں پر مسلط فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، شرک میں مبتلا رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بارش جیسی عظیم نعمت سے انہیں محروم فرماتا تھا اور انہیں قحط سالیوں میں مسلط فرماتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا، کفار مکہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں تک قحط سالی کو مسلط فرمایا، پھر کفار مکہ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں بارش نہیں عطا کر سکتا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی کو وہاں سے زائل فرمایا اور باران رحمت کو نازل فرمایا۔ یہی سارے اسباب ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی اسباب کو اختیار نہ کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن اسباب کو بیان کیا ہے ان کو میں آپ کے سامنے مختصراً انداز میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم سامعین، بارش اور پانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے نہ ہونے سے ہماری زندگیاں خشک اور سوکھی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معمولات زندگی میں اس کو ایک اہم ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے سارے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ان ضروریات میں سے ہم جن کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے ہیں وہ ہے بورویلز، کنویں، اور اسی طرح ندی نالے۔ یہ سارے زمینی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ یہ سارے ذرائع ایک ہی سبب کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، وہ ہے بارش، جس کے ذریعے سے یہ سارے ذرائع بھر جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنے اسباب کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو ہی روک لیا ہو تو یہ سارے ذرائع سوکھ جاتے ہیں۔ جب یہ سوکھ جائیں گے تو انسان کے ساری ضروریتیں اس سے رک جاتی ہیں، ان کو انسان پورا نہیں کر پاتا جو پانی کے ذریعے سے مکمل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، ہم پر ایمان لانے کو جھٹلایا اور ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اوپر ان کے کرنے کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح انداز میں فرمایا کہ اگر یہ اہل قریہ یعنی یہ قریہ والے اگر ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے اور زمین سے بھی پانی ان کے لیے مہیا فرماتے، لیکن ان قریہ والوں نے ایمان لانے سے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا،
اور انہیں پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی باران رحمت سے ان کو روک لیا. تو اس آیت میں واضح انداز میں بیان یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اگر ہم اس سے دوری اختیار کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے باران رحمت کو روک لے گا. تو ہمارے سامنے دو کام ضروری ہیں. پہلا یہ کام کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور اپنے لیے آسمان کے دروازے کھول لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر استقامت اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے موسلا دار پانی نازل فرماتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ صراط مستقیم کو اگر ہم لازم پکڑیں گے، اس پر استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے گا. اور یہ اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم آسمان کے دروازوں کو اپنے لیے کھول سکتے ہیں. دوسرا کام یہ کہ ہم سابقہ گناہوں کی معافی، توبہ و استغفار اور ان پر شرمندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اپنے سابقہ گناہوں کو مٹانے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور خصوصی طور پر اور عمومی طور پر دونوں طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا اور موسلا دار برسات نازل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ان پر نادم ہو اور ان کے بارے میں محاسبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں موسلا دار برسات ہم پر نازل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیے، اس کے صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باران رحمت ہم سے روک رکھی ہے، اس کے کئی سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے اس میں سے دوسرا سبب یہ ہے یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندے بندوں پر ظلم کرنے لگتے ہیں. یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کا حق کھانے لگتا ہے، بندے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ اپنے دوسرے بندے سے جو حق لیا ہے، جو حق مارا ہے، جو حق کھایا ہے، اس کی معافی اس سے مانگ نہ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار نہ کر لے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے اپنے دوسرے بندوں سے رحمت کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حقوق اللہ کو انسان ادا کر لے لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور انہی حقوق العباد کو نہ ماننے اور ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برسات کو روک لیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرمائے. یعنی جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر باران رحمت کو نازل فرمائے، اللہ ان پر رحم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق اسی وقت ہم ہو سکتے ہیں جب ہم دنیا والوں پر اپنے رحم کو نچھاور کریں. ہم اپنے ماتحت کے اوپر رحم کریں یا چوپایوں پر یا دوسرے لوگ جو کم طاقت والے ہیں ہم سے، ان پر ہم کو رحم کرنا چاہیے. ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، انہیں ستانا، انہیں چھیننا، انہیں برے القاب سے پکارنا یا ان پر ظلم و زیادتی کرنا، ان کے حق کو چھیننا، ان کے حقوق کو چھیننا، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہوتی ہیں اور کل قیامت کے دن ظلم تاریکی کا سبب بنے گا اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم لوگ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کرو. نتیجے میں یہ ہوگا کہ یرحمکم من فی السماء، جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گی.
یعنی آسمانوں میں جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ زمین والوں پر رحم کرنے کی وجہ سے ہم پر رحم فرمائیں گے، جس کی وجہ سے باران رحمت ہم پر نازل ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باران رحمت کے رک جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بارش رک جاتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، بعض لوگ رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ انسان دنیا میں جیتا ہے لیکن رشتے ناطوں کو، صلہ رحمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جہاں جائے غیبت کرے، جہاں بھی کسی بھی فنکشن میں جائیں کسی کے بارے میں غیبت کرے، ان کے پاس جائیں ان کے بارے میں ان سے چغلی کرے، یا ان کے بارے میں جائیں ان کے پاس ان سے چغلی کرے، اس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑنے لگتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان رزق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے عمر میں زیادتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں اور اس کے عمر میں زیادتی ہوگی۔ رزق میں زیادتی اسی وقت ہوگی جب اس کے اسباب نازل ہوں گے، رزق میں زیادتی اسی وقت ہوگی جب انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلا دار بارش نازل کرے گا، اور اس نازل کردہ بارش کو رحمت بنا کر ان پر نازل کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے انسان کے کاروبار میں برکت آئے گی، اسی کے ذریعے سے انسان کا کاروبار چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باران رحمت اگر ہم پر نازل نہ ہو تو کھیتیاں سوکھ جائیں گی اور چوپائے پیاسے مر جائیں گے، اور اسی طرح انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی انسان پورا نہیں کر سکے گا۔ تو محترم سامعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے رزق میں برکت دیکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باران رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور سبب جس کے ذریعے سے انسان باران رحمت سے محروم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان ناپ تول میں کمی کرے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرے۔ جب اپنے لیے تولے تو برابر تولے، اور دوسروں کے لیے جب تولے تو اس میں کمی زیادتی کرے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنے خرید و فروخت میں دھوکہ دھڑی، ناپ تول کو شامل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باران رحمت کو نازل نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور سبب جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف اپنی رحمت کو نازل کرنے سے رک جاتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں تم کو مسلط فرمائے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم لوگ ان 5 چیزوں میں مسلط ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی اور پانچویں چیز بیان فرمائی، اللہ اخذ بالسنین وشدت المعون وجور السلطان۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرنا انسان کو صحت سالی اور جور سلطان کے اوپر ایک ظالم حکمران کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، الا اخذ بالسنین وشدت المعون، انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سالی کے سالوں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور اسی طرح رزق کے جو دروازے ہیں، زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے میں مشکلات اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وجور السلطان، اور ظالم سلطانوں کو، ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ 3 چیزیں عائد ہو جاتی ہیں۔ یعنی امت اگر ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، اپنے
تجارتوں میں، اپنے لین دین میں، اپنے خرید و فروخت میں کمی کرنے کو شامل کر لے تو ان پر یہ تین چیزیں عائد ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سالی ان پر عائد کر دیتا ہے اور ان کی ذریعات کو حاصل کرنے میں مشکل کو پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا، اور جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الا منعوا بالمطر، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو منع کر دیتا ہے، یعنی بارش کو ان پر نازل کرنے سے روک دیتا ہے۔ ظالم حکمران کا مسلط ہونا، قحط سالی کا عائد ہونا، اور اسی طرح ہماری ضروریات میں مشکل آنا اور بارش کا رک جانا، یہ سارے اسباب، یہ سارے وجوہات، یہ سارے نتائج صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، جو کھیتی باڑی، جو زراعت، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ان ساری چیزوں میں ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بارش کو روک لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں بیان فرمایا الا منعوا بالمطر، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارش کو ان سے روک لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو جاننے کے لیے عالموں سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں اور اپنے مالوں سے متعلق کیا زکوٰۃ ہو سکتی ہے، کیا ان کا حق ادا ہو سکتا ہے، ان حقوق کو معلوم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام سبب جو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا، ایک عام سبب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر باران رحمت کو منع کر لیتا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر باران رحمت کو نازل کرنے سے رک جاتا ہے، وہ عام سبب ہے انسان کے اپنے اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری یعنی سمندر میں اور زمین پر یہ جو فساد برپا ہو رہا ہے، یہ انسان کے خود اپنے اعمال ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں، بارش کا نازل نہ ہونا، قحط سالی کا عائد ہونا، بارش کے اثرات ہم پر دکھ رہے ہیں لیکن بارش نازل نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے اس کو روکے رکھتا ہے، اپنی باران رحمت کو ہم پر نازل نہیں فرماتا، صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنے اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کما حقہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی اہم چیز بیان کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال کو ہمیں سدھارنا چاہیے، اور جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور جو احادیث میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں، ان سارے اسباب کو ہمیں جاننا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اسباب کو جاننے اور ان کے مطابق احادیث جو آئی ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان ساری آیتوں پر، ان ساری احادیث پر کما حق و عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے اور تمام زندگی میں انہیں اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باران رحمت کو ہم پر نازل فرمائے۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔